جو اس وقت جن سے گفتگو ہو رہی ہے ان میں سب سے زیادہ تر ہمارے نوجوان ہیں. ان نوجوانوں سے یہ آج سوال پوچھتا ہے کہ آپ آج کل کیا کر رہے ہیں, کیا ارادے ہیں بھائی, اے نوجوانوں کیا ارادے ہیں, کیا پلاننگ ہے. آپ کا کام اگر میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ہدایات تعلیمات کو ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی وراثت میں علم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اے نوجوانوں, اس ناقص عاجز کی نظر میں اگر کوئی چیز آپ کے لیے جستجو جس کی کر سکیں اور جس کو پانے کی تمنا کر سکیں تو وہ علم ہے, وہ فن ہے, وہ ہنر ہے. اے نوجوانوں آگے بڑھو, علم, فن اور ہنر کو حاصل کرو. اس کے بغیر ہمارا مثال ایک ایسے غول کی طرح ہے جس طرح بھیڑ بکریوں کا غول ہو, ان کو کچھ کرنا نہیں آتا. ان کا حال یہ ہوتا ہے اس بھیڑ بکریوں کے غول کا کہ ایک آدمی آتا ہے, ہاتھ میں ڈنڈا اٹھاتا ہے, اس ہزاروں کے بھیڑ بکریوں کے غول کو آگے ہانک کر چلا جاتا ہے. وہ ان کو شمال لے جائے, جنوب لے جائے, جنگل میں لے جائے, دریا کی طرف لے جائے, کنویں میں پھینک دے, وہ بھیڑ بکریاں اس کے اشارے پر چلتی رہتی ہیں. اے نوجوانوں, اللہ نے تمہیں عقل سے نوازا ہے. ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا کر دی, ان کو سب خصوصیات مختلف عطا کی ہیں. جانوروں کو دیکھیں, پرندوں کو دیکھیں, خشکی کے جانور, آبی جانور, سب کو دیکھیں, لیکن انسان کو ان سب میں سے جو زیادہ امتیازی شان عطا کیا ہے وہ اس کا شعور ہے, اس کا عقل ہے, اس کا فہم ہے, اس کی قوت فیصلہ ہے, اور مختلف حالات کو سمجھ کر, مختلف طبیعتوں کو پہچان کر اس کے مطابق ان کے ساتھ برتاؤ کر کے ان کو قابو میں لانا. آپ نے نہیں دیکھا ایک سادہ سا آدمی کس طرح بندر کو نچاتا ہے؟ اس نے کسی کالج میں نہیں تعلیم حاصل کی, لیکن اس نے اس جانور کو اپنی حکمت عملی سے اپنا تابع بنا دیا. کیا آپ نے نہیں دیکھا جو لوگ شیر کو کتے کی طرح پالتے ہیں اور اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں, اس کے گلے لگ جاتے ہیں اور شیر ان کو چاٹتا رہتا ہے. اے انسان, یہ تیرا عقل ہے کہ اتنے طاقتور جانور کو جس کا ایک پنجہ اس کی جان کو ختم کر سکتا ہے, اپنی عقل, اپنی ذہانت اور فطانت کے ذریعے ان کو تو قابو کر لیتا ہے. یہ تیرا شعور ہے, تیرا عقل ہے, تیرا فہم ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ودیت کیا ہے. بے شمار مثالیں, یہ اسپیکر, لاؤڈ اسپیکر, یہ مائکروفون, یہ بلب, یہ ساری چیزیں انسان کے عقل اور فہم کے کرش میں ہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا کیا تھا, سب چیزوں کے نام ان کو بتا دیے تھے کہ جب تم زمین پر جاؤ گے تو جتنی بھی چیزیں میں نے تخلیق کی ہیں ان سب کے نام یاد کر لو. تو آج تک وہ سائنسدان, وہ محقق, وہ آدم علیہ السلام کے کو جو ودیت کیے تھے خدا نے نام, اس کی روشنی میں آج کل پہاڑوں میں بھی جاتے ہیں, سمندروں میں بھی جاتے ہیں, جنگلوں میں بھی جاتے ہیں. وہ مختلف بوٹیوں کو بھی کھوجتے ہیں کہ اس میں کس بیماری کا علاج ہے, اور سینکڑوں چیزیں وہ ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں, عقل حیران رہ جاتے ہیں. تو اے نوجوانوں, تمہاری خصوصیت یہ عقل ہے. اگر اس عقل سے ہم کام نہیں لیتے تو پھر ہماری مثال اس بھیڑ کی غول کی طرح ہے. جو بھیڑیں ہوتی ہیں ان کے غول کی طرح ہے, جس کو ایک چرواہا ایک ڈنڈے کے زور پر کہیں بھی ہانک کر لے جا سکتا ہے. تمہارے لیے علم ضروری ہے, تمہارے لیے ہنر ضروری ہے, تمہارے لیے فن ضروری ہے. اس کی تلاش اور جستجو چاہیے. صرف ایک چھوٹا کاغذ کا ٹکڑا سرٹیفکیٹ نہیں. تمہارے لیے شعور کی بلندی, عقل کے دریچے کھلے ہوئے ہوں. میں جب گیا تھا, عاجز پڑھنے گیا تھا کراچی میں, تو میرے استاد منتخب الحق قادری صاحب
میری عمر 16-17 سال تھی. یہ آج بھی مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کاش میں زیادہ ان کی صحبت میں رہتا. جو شروع میں جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک بات کہی تھی. انہوں نے فرمایا تھا کہ بھائی استاد جو ہے نا آج کل کے استاد بچوں کے ذہنوں کو تالا لگا دیتے ہیں. وہ کسی ایک فرقے کے پیچھے لگا دیا, کسی ایک مسئلے میں پھنسا دیا, کسی ایک نقطے میں ان کو الجھا دیا تو اس پر ان کو تالا لگا دیتے. پھر وہ پوری زندگی اپنے اس چکر میں گھومتے رہتے. میرے استاد نے فرمایا کہ میرا کام ہے ان تالوں کو توڑنا. مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جب بھی ان بات کو یاد کرتا ہوں تو مجھے فخر ہوتا ہے کتنا میرا استاد محترم تھا. اس نے کہا میرا کام ہے ان تالوں کو توڑنا. تو کیا ہمارے عقلوں کو تالے تو نہیں لگے ہوئے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس طرح کی باتیں خطاب کرتے ہیں. ہم انسانوں کو کہتا ہے کہ افلا تعقلون, کیوں عقل سے کام نہیں لیتے ہو, کیوں سمجھ سے کام نہیں لیتے ہو؟ اے نوجوانوں, ہمیں توقع ہے آپ سے کہ یہ تالے توڑ کر آپ آگے بڑھیں گے